اب پاکستان میں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دھماکے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے ایسا کہہ دیا، آپ نے ایسا کہہ دیا، آپ نے ایسا کہہ دیا. ایسی جو بھی بات کرتا ہے دشمنوں کو ایکسکیوز دے. پولیٹیکلی آپ سمجھتے نہیں ہیں، جو بھی یہ بیان دیتا ہے دشمنوں کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ دشمن کو کیا کر رہا ہے؟ چٹ دے رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا، آپ نے کیا تو وہ بیچارہ مجبور. سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو پٹیل پارک میں اور بریلویوں کا عید میلاد النبی ہو رہا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ انہیں کیوں مارا؟ یہ ہے سوال کہ نہیں مارا؟ یہ جو پولیس والوں کو مارتے ہیں دہشت گرد، ان کو کیوں مارتے ہیں؟ یہ جو آرمی والوں کو مارا تو کیوں مارا؟ یہ جو آرمی کے اسکول میں 114 بچے مارے، یہ کیا تھے؟ شیعہ تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ توہین کر رہے تھے کسی کی، انہیں کیوں مارا؟ یہ جو فیصل بیس پہ جہاز کو نشانہ بنایا، وہ جہاز تبرہ کرتا تھا. یہ ہمارے جو لوگ بھی اس قسم کے مجرموں کو شیلٹر دے رہے ہیں، یاد رکھیں بہت یا جاہل ہیں یا خبیث. ہم حسن زن کرتے ہیں جاہل گئے، اس کے علاوہ نہیں کوئی بہتر رہا ہو سر. اینن یہی بےہودگی اس وقت ہمارے کلچر میں چل رہی ہے پاکستان میں. بے پردہ خواتین کے لیے جو ریمارکس دیے تھے عمران خان صاحب نے، وہ انتہائی نامعقول. جی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی ڈریسنگ ایسی ہے، تو یہ بچیوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کس بیس پہ ہو رہی ہے کہ ان کو برسہ پہنا ہوگی؟ یعنی انسان مجرموں کو شیلٹر دے رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ اب اس میں بعض شیعہ سنی مولوی بھی آ گئے، جو کچھ ہو رہا ہے بے پردہ کا خاتمہ کی وجہ سے، سب کچھ یہاں نہ ہو جائے اور کہیں نہ ہو جائے. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے. کیا سیاست دان ہوں، کیا ملا ہوں، کیا مولوی ہوں، اور کیا سو کالڈ بہت سارے لوگ ہوں، کہ بجائے مجرم کو مجرم کہنے کے، بجائے ظالم کو ظالم کہنے کے، اس کو ایک شیلٹر دیتے ہیں کہ جی تم نے ایسا کیا ہوگا تو اس نے ایسا کر. اب یہ موضوع تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں کیا ہو، ظالموں کو ایک طرح کا واقعا شیلٹر دیا. تو یہ تاریخ میں ہوتا آیا اور ہوتا رہے. لیکن جو اصل کاز ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کا دامن تھامنا ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز کی جانب توجہ دلائیں، کیونکہ لوگ ہمارے گمراہ کر رہے ہیں. ابھی تو حالات خراب ہو گئے جی، فلاں عالم نے پڑھ دیا تھا ایسا، فلاں ذاکر نے پڑھ دیا تھا ایسا، فلاں خطیب نے پڑھ دیا. چلو جی، سارے واقعات جو ہیں وہ ہو گئے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ جو متعصب لوگ ہیں، ان کی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی آپ ہی کی. سوال یہ پیدا ہوگا ائمہ کی کتنی غلطی مارو گے؟ معاذ اللہ ان کو بھی کہو گے انہوں نے بات غلط کر دی تھی، یا بے تکی کر دی تھی، یا غلط جگہ پہ کر دی تھی، یا کم کر دی تھی، یا زیادہ کر دی. یہ جو ائمہ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی پالیسی غلط تھی؟ تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ اصلا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ڈیوائیڈ ہو گئی، پرو اہل البیت اور اینٹی اہل. ہم پرو اہل البیت ہیں الحمدللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اسی پہ رہیں، اسی پہ مریں، اور ہماری نسلیں بھی ایسی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور کے بھی پرو ہو جائیں کہ جو در حقیقت اینٹی اہل البیت ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے سوائے منافقت. خالص اگر ہمیں رہنا ہے تو بالآخر ایک طرف ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ دوسروں کے بارے میں گندی زبان استعمال نہ کریں، لیکن حقائق تو بیان کرنے پڑیں گے. کوئی اگر پوچھے گا کہ جی مولا امیر المومنین کو ہم نے اس وجہ سے دامن کو تھاما ہے کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم ہے، دوسرے کے دامن کی کیوں نہیں تھاما؟ کم ترین جواب ہے کیونکہ وہ نہیں ہے، کہ وہ نہیں ہے باب مدینۃ العلم. اور باب مدینۃ العلم تو ہونا بڑی دور کی بات ہے، اور بھی جو سادہ سے علمی مراتب ہوتے ہیں اس پر بھی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں اس جرم میں تمہیں مار دوں گا کیونکہ تم علی کا نام لیتے ہو کہ سب سے زیادہ وہ علم رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ مثلا واقعا سوال یہ ہم کیا کریں؟ ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ 8-10 دروازے تھے، یہ کم سے کم 4 تو تھے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں، کرے تو کیا کرے؟ ادیان میں اور مذاہب میں ہمیشہ ایک ٹکراؤ ہے اور رہے گا. اس کا واحد طریقہ ہے کہ یا تو بالکل ایک دوسرے سے آپ کوئی اس موضوع کو ڈسکس ہی نہ کریں، اور ڈسکس کریں گے تو پھر جواب. واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ کہیں کہ تم اس کو کیوں فالو کرتے ہو، اور اگر کہو گے کہ اس کو کیوں فالو کرتے ہو تو پھر جواب. یا یہ کہ تم ہمارے والے کو فالو کر لو تو بھی جواب سننا پڑے گا، کیوں میں کر لوں. لہٰذا ہمارے دوست سے ایک پریسٹ تھے امریکہ میں، ان کے ساتھ ہمارے ڈسکشن رہتے تھے تقریباً 2 دن، جو ہے ایونجیلیکل کے ساتھ، مورمن کے ساتھ، یہوہ وٹنس کے ساتھ، اور اسی طرح سے دیگر اور مذاہب کے ساتھ. جب ہم اکیلے تھے تو ہر روز تقریباً رہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو پتہ چل جائے کہ پہلے مسلمان تھا تو اب کیا کریں گے؟ کہ میں تو اس سے پوچھوں گا کہ تم کیوں ہوئے ہو، مجھے بھی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جی میں بھی کرسچن تھا اور میں بھی پہلے مسلمان. اس نے پہلے بتایا تھا کہ میں ایجپٹ کا ہوں. میں نے سوچا تھا کیبٹ ہوگا وہاں کا، قبطی جو ہوتی. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ یہاں بچپن میں آ گئے تھے، میری والدہ نے شادی کی پھر ہو گئی. بعد میں نے کہا آج سے ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ یہ چلے گا کہ اسلام میں کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے تم نے اس کو چھوڑا، بے شرط یہ کہ یہ خامیاں کرسچینٹی میں نہ، اور تم نے کیوں کرسچینٹی کو اپنایا، اس میں کیا ایسی کوالٹیز ہیں، بے شرط یہ کہ وہ کوالٹیز اسلام میں نہ. اور پھر یہ کہ تم نے کرسچینٹی کو اپنایا، اگر وہی کوالٹیز سکھوں میں پائی جاتی ہیں، سکھ کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں نے کہا ہم صرف یہ ڈسکس کریں گے آج. اور آپ یقین جانیں اس کے بعد دوستی تو رہی، ڈسکشن کا سلسلہ ختم ہوا.